الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 29ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 29ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اس دنیا کی بادشاہت ہے۔ اس پورے نظام کی خوبصورتی صرف اور صرف اللہ کی ذات کی برکت کی وجہ سے ہے۔ سورہ نور میں قرآن نے فرمایا، مشہور آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات۔ اس سے یہ پتہ چلا اس پورے نظام میں جو زیب و زینت، جو خوبصورتی، جو برکت، جو نورانیت ہے، بھائی وہ 100% فیض ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک۔ دوسری بات قرآن کریم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ جل جلالہ نے اس دنیا میں یہ جو موت اور حیات کا سلسلہ چلایا ہے کہ اس دنیا میں کوئی آ رہا ہے، کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے، یہ جو موت و حیات کا نظام ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ جل جلالہ تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو میری اور آپ کی زندگی ہے یہ آزمائش ہے۔ کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عمل کی صلاحیت اور قوت دیکھ کر آزما رہے ہیں کہ تم کیسا عمل کر کے آتے ہو۔ قرآن کریم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو یہاں قرآن نے فرمایا، ایکم احسن عملا۔ اللہ جل جلالہ یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے اچھا احسن عمل کس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اکثر عمل کس کا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، یہ بھی نہیں فرمایا ایکم اکبر عملا، یہاں فرمایا ایکم احسن عملا، کہ ہم تمہارے حسن عمل کو دیکھیں گے۔ میں سادہ زبان میں یوں کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کی مقدار کو نہیں دیکھتے، اللہ جل جلالہ عمل کے معیار کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے، کل قیامت والے دن اللہ کے مخلص بندے بہت تھوڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی تھوڑی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس معیار میں اتنے اونچے درجے کی ہوں گی کہ بہت زیادہ نیکیوں والوں سے زیادہ بھاری ہو جائے۔ جیسے اس کی ایک مثال سے سمجھیے۔ اب دیکھیے، ہمارے یہاں پاکستان میں ہمارا جو 5000 کا نوٹ ہے، ہم عدد کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ کتنے روپے ہیں؟ 5000۔ اچھا، 5000 کے مقابلے پر اگر ہم لے آئیں ایک $100، اب عدد کے اعتبار سے ہمارا جو روپیہ ہے وہ ہو گیا 5000، لیکن مقابلے پر آیا $100۔ اب عدد میں 5000 زیادہ ہے یا بھائی 100 زیادہ ہے؟ ظاہر ہے 5000 زیادہ ہے، لیکن آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ معیار میں جو $100 ہے بھائی وہ 5000 سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ۔ فرق کہاں سے پڑا؟ فرق پڑا معیار سے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ حسن عمل دیکھیں گے۔ جیسے کل میں جمعہ میں عرض کر رہا تھا نا، ٹائم مختصر تھا، جو باتیں بیان کرنی تھی کل ساری رہ گئی، کہ اللہ حسن عمل دیکھیں گے۔ مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کل قیامت والے دن صرف اس وجہ سے بخش دیں گے کہ راستے سے گزرتے ہوئے اس کو ایک کانٹوں والی ٹہنی ملی، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس نے صرف اس نیت سے اٹھا کے ایک طرف کر دی کہ میرے کسی بھائی کو نقصان نہ پہنچے۔ صحیح بخاری میں ہے، بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت
کنویں پر آئی، اس نے دیکھا کہ شدت گرمی کی وجہ سے ایک کتا جو ٹھنڈی ریت پڑی ہے اس ریت کو اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے، وہ اتنا شدید پیاسا ہے۔ اور اس فاحشہ عورت نے کنویں سے پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیا، اور خیال یہ آیا اس کو کہ یہ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے میری طرح، جیسے مجھے پیاس لگتی ہے اس کو بھی لگتی ہے۔ حدیث میں کیا ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے بھائی اس کی کیا کر دی، مغفرت۔ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ حسن عمل دیکھیں گے۔ آگے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جس کا عمل اچھا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جنت اللہ کے مہمان خانے کو کہا جاتا ہے، اور جس کا برا عمل ہوگا اس کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن یہاں قرآن کریم نے جہنم کے بارے میں فرمایا کہ جس وقت کسی گروہ کو جہنم میں پھینکا جائے گا، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج، کہ جہنم میں جب کسی شخص کو پھینکا جائے گا تو جہنم دھاڑے گی، جہنم بولے گی۔ جنت کی بھی زبان ہے، جنت بھی بولے گی، جنت کے بولنے کا قرآن و سنت میں ذکر ہے۔ جہنم بھی بولے گی اور دھاڑے گی، تکاد تمیز، قرآن کہہ رہا ہے جہنم دوزخ اتنے غضب سے دھاڑے گی کہ قریب ہے کہ یہ پھٹ جائے۔ اور جب اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو دوزخ کے فرشتے پوچھیں گے تجھے سمجھانے والا کوئی نہیں آیا؟ بھائی فرشتے کیا پوچھیں گے، دنیا میں تجھے سمجھانے والا کوئی نہیں آیا؟ وہ آگے سے کہے گا یا دوزخی کہیں گے جی بالکل آیا تھا۔ قالوا سمعنا نسمع او نعقل ما كنا، اگر ہم دنیا میں سمجھ لیتے تو آج یہاں دوزخ میں ذلیل نہ ہوتے۔ دیکھو بھائیو ذرا غور کرنا ایک بات پہ، پہلے بھی یہ بات آئی ہے سورہ ملک میں بھی قرآن نے یہ بات کہی ہے، دوزخی دوزخ میں جا کر اپنے ہر جرم کا اعتراف کریں گے، لیکن وہاں کا اعتراف ان کو ایک بال کے برابر بھی فائدہ، اور اس دنیا کا جو اعتراف ہے وہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ موت سے پیچھے ہم صرف ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ کہہ دیں اللہ ہم سارے گناہوں کو مانتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، یہاں کا اعتراف انسان کو کہاں پہنچا دے گا؟ اور دوزخ میں ہر بندہ اپنے ہر گناہ کو مانے گا، لیکن وہاں کا ماننا اور اعتراف کرنا اور اس پر شرمندہ ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن کریم نے پھر سورہ ملک میں اپنی تخلیق کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں یہ جو تم زمین پر چلتے ہو نا مزے سے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، اس میں نہریں چلائی ہیں، راستے بنائے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ خود بخود ایسا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا نظام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں یہ جو فضا میں پرندے دیکھتے ہو نا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، ان پرندوں کی کیا مجال ہے کہ یہ فضا میں اڑتے پھریں؟ ان کو فضا میں اللہ اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنبھالتے ہیں۔ اور سورہ ملک میں ایک جگہ فرمایا لوگوں اگر ایسا ہو جائے ایک صبح کو تم اٹھو، قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا، اور صبح اٹھ کر تمہارا جو شہر کا پانی ہے ہم وہ کھارا کر دیں، تو ساری دنیا مل کے اس کھارے پانی کو میٹھا نہیں بنا سکتی۔ کیوں بھائی کسی کے بس کا کام ہے؟ کبھی آپ فیصل آباد جاؤ نا تو فیصل آباد میں تین کلومیٹر میں پانی کڑوا ہے، اگلے میں کھارا ہے، اگلے میں میٹھا ہے، کہیں کچھ ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے فیصل آباد میں یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پانی میٹھا ہے اور آدھا کلومیٹر دور کھارا ہے۔ اب ساری دنیا مل کے ذرا اس کھارے کو میٹھا بنا کے دیکھے، کوئی میٹھا بنا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو میٹھا پانی تم تک پہنچ رہا ہے اس کو بھائی میٹھا بنانے والے کون ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم بنا رہے ہیں، ویسے نہیں۔ اور بھائی قرآن کریم نے 29ویں پارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی، کافروں نے اللہ کے نبی کو گالی دی، توبہ نعوذ باللہ۔ بھائی کافروں نے اللہ کے نبی کو کیا دی؟ بدترین توہین کی۔ اور کیا کہا جی یہ تو دیوانہ اور مجنون ہے، یہ تو کیا ہے؟ دیوانہ اور مجنون ہے۔ اللہ تعالیٰ جوش میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجنون نہیں ہیں،
ہم نے آپ کو بہت اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا ہے. جس بندے کے اخلاق سب سے بلند ہو وہ کبھی بھی مجنون نہیں ہو سکتا. قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کے نبی کے تعارف، حضور کی سیرت اور کردار میں قرآن کی اور کوئی آیت نہ ہوتی، یہ ایک جملہ ہی کافی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہت اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی ہمارے ایک ہندوستان کے بہت بڑے سیرت نگار ہوئے ہیں. انہوں نے ایک جگہ ایک بڑی پیاری، آپ نے وہ بار سنی ہوئی ہے وہ بات. علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے حضور کی سیرت کو تعبیر کرنے کے لیے ایک جملہ قرآن نے بولا ہے اور ایک جملہ حضرت عائشہ نے بولا ہے. فرمایا کہ حضور کی سیرت اور اخلاق پر 100 جلدیں بھی لکھ لو، قرآن کا ایک جملہ اور حضرت عائشہ کے جملہ سے تم آگے نہیں نکل سکتے. قرآن نے کہا آپ اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہیں. حضرت عائشہ سے پوچھا تھا اماں جی حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ تم قرآن نہیں پڑھتے، جو کچھ قرآن میں ہیں وہی اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں. یہ جملے کہنے کے اعتبار سے تو سادہ سے ہیں، لیکن بھائی اگر ہم ان کی حقیقت کو سمجھیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے. اس لیے بھائیو اخلاق کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر و قیمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، کل قیامت میں جنت میں تم میں سب سے زیادہ میرے قریب میرا وہ امتی ہوگا جس کے اخلاق میرے مشابہ ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے. اللہ کے نبی کا قرب جو ملے گا وہ اخلاق کی وجہ سے ملے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے جنت کا داخلہ سب سے زیادہ جن لوگوں کو ملے گا وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور صحیح بخاری میں ایک جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں لوگوں کے عمل تلتے دیکھے، میں نے عملوں میں سب سے زیادہ بھاری اور وزنی اچھے اخلاق کو پایا. اس لیے بھائیو اچھے اخلاق مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو با اخلاق بنائے. قرآن کریم نے 29ویں پارے میں ولید بن مغیرہ ایک بڑا بدبخت اور کمینہ شخص تھا مکہ کا. اللہ نے اس کو اولاد بھی بہت دی تھی، مال بھی بہت دیا تھا. قرآن نے اس کا کردار کو ایک جگہ بیان کرتے کرتے ایک بات ارشاد فرمائی. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، کہ ان قریب ہم اس کے ناک کو داغیں گے. بھائی کس کو داغیں گے؟ قرآن نے 29ویں پارے میں 2 جگہ اس کی 10 خباستیں بیان کی ہیں. کتنی خباستیں؟ 10. کافر تھے، قرآن کے منکر تھے، لیکن جب قرآن نے 10 خباستیں بیان کی نا تو آپس میں سارے کافر کہنے لگ گئے یار یہ جو قرآن نے 10 خباستیں بیان کی ہیں ساری ہی سچی ہیں. ساری ہی کیا ہیں؟ سچی ہیں. تھے کافر لیکن آپس میں کہتے کیا یار قرآن نے کوئی بات بھی غلط ہے. ہاں ایک بات پر اٹک گئے. قرآن نے کہا تھا ان قریب ہم اس کے ناک کو کیا کریں گے؟ داغیں گے. خرطوم عربی میں اس کو کہا جاتا ہے. اب ہر کوئی بڑا حیران کہ کیسے داغیں گے اس کے ناک کو. بھائی پھر ساری دنیا نے دیکھا میدان بدر میں ولید بن مغیرہ کا صرف ناک زخمی ہوا ہے. صرف کیا ہوا؟ ناک زخمی ہوا. ناک پر چھوٹا سا زخم آیا، ایسا زخم آیا جس سے بندہ مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن غزوہ بدر سے واپس آ کر جب اس کا ناک زخمی ہوا نا تو سارے کافروں کو کان ہو گئے کہ قرآن نے کہا تھا ان قریب ہم اس کے ناک کو داغیں گے، یہ داغ دیا گیا ہے. لیکن ایسا زخم تھا کہ اس زخم میں بندے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن بدر سے واپس آ کے یہ ناک اتنا بگڑا، اتنا یہ زخم بگڑا کہ اس بدبخت کی موت اسی میں ہوئی. اور قرآن نے جو 10 باتیں کہی تھی 9 کو تو وہ پہلے ہی مانتے تھے اور 10ویں ان کے سامنے پھر آ گئی. قرآن کریم نے 29ویں پارے میں ایک والد اور اس کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا. والد متقی پرہیزگار آدمی تھے. انہوں نے اپنے اللہ سے ایک معاہدہ کر رکھا تھا
اے اللہ میری فصل میرے باغ میں سے جتنی آمدن ہوگی اس کے 3 حصے کروں گا، ایک حصہ اسی باغ کے لیے مزید نشو و نما کے لیے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اور ایک حصہ غریب لوگوں کے لیے۔ اور پورے علاقے میں اس کی شہرت تھی، جس دن اس کے باغ کا پھل اترنا ہوتا نا تو پورے علاقے کے غربا جمع ہو جاتے، ان کو پتہ تھا یہ سخی بندے کا باغ ہے، اس میں سے سب کو حصہ ملے گا۔ اس سخی کے جو بیٹے تھے وہ کڑتے رہتے تھے کہ ہمارا باپ بے وقوف ہے، سارا مال ضائع کر دیتا ہے۔ اتفاق سے وہ والد کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ باغ آ گیا 2-3 بھائیوں کے ملکیت میں۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جناب ہمارا باپ تو اتنا سارا پیسہ ضائع کر دیتا تھا، ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ پورے علاقے کے غرباء میں شہرت تھی، جس دن پھل اترنا سب نے جمع ہو جانا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس کا پھل ہم رات کو اتاریں گے۔ بھائی کب اتاریں گے؟ تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، صبح کے آخری حصے میں اتاریں گے، صبح سارا پھل اتار لیں گے۔ اور جب صبح کو جانے لگے، 3 بھائیوں میں سے بیچ میں ایک اچھا سمجھدار تھا، اس نے کہا یار ایسا نہ کرو، جو ہمارا ابا کرتا تھا وہ ہی ٹھیک ہے۔ اور دوسروں نے کہا نہیں تو بھی اسی کی طرح، اس کو جھڑک دیا، وہ بھی بیچارہ چپ کر گیا۔ اب جب یہ صبح کو باغ کے یہاں پہنچے، شروع میں ان کو لگا کہ ہم غلط راستے پر آ گئے، چونکہ باغ غائب تھا۔ جب تھوڑا سا سورج صادق صبح کی روشنی ہوئی، دیکھا کہ وہ باغ سارا جل کے خاک ہو گیا۔ سارا جل کے کیا ہو گیا؟ اب بڑے ذلیل و رسوا ہوئے، سمجھ گئے کہ ہماری بری نیت کے یہ اثرات پڑے ہیں۔ جب واپس آنے لگے نا شرمندہ ہو کے، یہ باغ آج بھی یمن میں ہے۔ بھائی یہ جگہ کہاں ہے؟ یمن میں ہے۔ آج بھی وہ باغ اسی طرح جلا ہوا ہے۔ میں خود کچھ ایسے بزرگوں سے ملا ہوں جنہوں نے یمن میں یہ اپنی آنکھوں سے یہ باغ دیکھا ہوا ہے۔ جب واپس آئے تو وہ جو درمیانہ تھا جس نے کہا تھا ایسے نہ کرو، اس نے 2 بھائیوں کو کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ اس طرح نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا، دیکھو تم نے میری بات نہیں مانی، اب سارا کچھ جاتا رہا۔ اب 2 کہنے لگے یار تو سچا تھا، تو کیا تھا؟ سچا تھا۔ تینوں بھائیوں نے دوبارہ توبہ کی۔ قرآن کا انداز بتا رہا ہے اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کر کے ان کو اس کے بدلے میں پھر ایک اور بہت اعلیٰ باغ دے دیا۔ اس واقعے میں قرآن کریم مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے بھائیو، ہمارے مالوں میں جو اللہ کے لیے حصہ ہے اس کو خوش دلی سے نکالو، اس کو کیا کرو؟ خوش دلی سے نکالو۔ اللہ سارا بھی لے سکتے ہیں، اور بھائی کیا لوگوں بڑے بڑے خساروں میں سارا کچھ چلا نہیں جاتا؟ چلا جاتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے نام پہ ہی خرچ کیجئے۔ اور بھائی قرآن کریم نے قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میدان محشر کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ بھائی کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر۔ حضور کے زمانے کے کافروں نے بھی مذاق اڑایا، آج بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی 50,000 سال کا دن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب یہ چھوٹی سی دنیا ہے، یہ چھوٹی سی زمین ہے، کیا بھائی اس پوری زمین پر دن برابر ہوتا ہے؟ بھائی آپ جاگ رہے ہیں، دن برابر ہوتا ہے؟ نہیں، کہیں 24 گھنٹے کا ہے، کہیں 22 گھنٹے کا، کہیں 18 گھنٹے کا، کہیں 45 گھنٹے کا، کہیں 80 گھنٹے کا۔ زمین پر ایسے ملک موجود ہیں جہاں 6 مہینے کا ہے۔ بھائی ایک دن کتنے دنوں کا ہے؟ قطبین کے قریب چلے جاؤ تو 6 مہینوں کا دن ہے۔ تو جب اللہ تعالی زمین پر اصل پتہ کیا ہے، یہ جو فرمایا نا کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہ لوگوں کے حالات کے اعتبار سے ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے ان کو 1000 سال کا لگے گا، جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو 5000 سال کا لگے گا، یوں بڑھتے بڑھتے 50,000۔ اور اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہوں گے جن کو میدان محشر کا جو دن ہوگا وہ یوں لگے گا جیسے فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، جیسے فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں۔ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیا، ایک ہی مقدار کا دن ایک بندے کو؟ تو بھائی یہ تو فضول بات ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کو خوب نیند آئی ہوئی ہے، وہ عشاء کے بعد سوتا ہے، فجر کے وقت ہی آنکھ کھلتی ہے۔ اللہ نہ کرے ایک وہ صاحب ہے جس کو کوئی تکلیف ہوگی، بخار ہو گیا، اب بھائی اس کی رات مکمل ہی نہیں ہو رہی،
بندہ پریشان ہو تو رات کٹنے پر نہیں آتی۔ اب دو بندے ہیں، ایک تندرست ہے اس کی رات یوں گزر گئی، اور ایک بیمار ہے اس کی رات ختم ہونے پر ہی نہیں آ رہی، اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں، وہی کیفیت وہاں ہوگی۔ اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن دنیا کی جتنی یاری دوستیاں ہوں گی ہر کوئی ان کو بھول جائے گا، ہر کوئی ان کو کیا کرے گا۔ اور دوسری جگہ قرآن نے فرمایا وہاں آپس کی کوئی یاری دوستی کام نہیں آئے گی۔ قرآن یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ دنیا میں بہت سے گناہ ہمارے معاشرے میں یار دوستوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لوگ یار دوستوں کی بات مان کر رکھ رکھو میں گناہ کرتا ہے۔ مجھے خود ایک مرتبہ ایک منشیات کے ادارے میں اس کا اندازہ ہوا کہ اکثر نوجوان جو منشیات کے عادی بنے، سگریٹ کے عادی بنے، یا توبہ نعوذ باللہ شراب کے عادی بنے، آپ تھوڑا سا دیکھیں گے یہ برائی یار دوستوں سے آتی ہے۔ یہ کس سے آتی ہے؟ تو انسان بہت سارے گناہ یار دوستوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ قرآن بار بار فرما رہا ہے یہ ساری دوستیاں تمہارے لیے وہاں نقصان دہ ہوں گی، کوئی ایک دوست اپنے دوست کو وہاں پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، امانت کو ادا کرتے ہیں، اگر وعدہ کرنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور پاک دامنی اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچاتے ہیں۔ قرآن کریم نے 29ویں پارے میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، پوری صورت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لمبی عمر کا معجزہ دیا گیا تھا۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھائی کتنی تھی؟ 950 سال، یہ بطور معجزہ تھی۔ ان کی قوم کی عمر اتنی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، بھائی وہ قوم تو نہیں سمجھی، لیکن نوح علیہ السلام نے ایک بات میرے اور آپ کے بڑے کام کی کہی ہے جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ جس کو کیا ذکر کر رہا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بطور وہ واقعہ کہہ لیں، لطیفہ کہہ لیں، وہ سناتا ہوں، پھر یہ سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تشریف فرما تھے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تشریف فرما تھے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں بارشیں نہیں ہو رہی، قحط پڑا ہوا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو فرمایا کہ استغفار کرو۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو بھائی کیا کرو؟ کہو جا کے استغفار کرو۔ تھوڑی دیر میں دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا جی میرا کاروبار میں مجھے نقصان ہو گیا، کاروبار نہیں چلتا، میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار کرو۔ تھوڑی دیر میں ایک بندہ اور آ گیا، اس نے کہا جی میرے پاس اولاد نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ تو حضرت حسن بصری نے اس کو بھی کہا استغفار کرو۔ قریب ایک دوست بیٹھے تھے، اس نے کہا حضرت یہ لوگوں کو ٹرخانے کا اچھا طریقہ ہے، جو بھی آتا ہے ہر کسی کو آپ کیا بتائی جا رہے ہیں؟ استغفار استغفار، یہ اچھا طریقہ ہے۔ حضرت حسن بصری نے جوش میں فرمایا بھائی میں لوگوں کو ٹال نہیں رہا، یہ بات قرآن فرما رہا ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے اللہ تمہاری اولادوں میں برکت دے گا، اللہ تمہارے رزقوں میں برکت دے گا، آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسیں گی۔ اس لیے بھائیو دنیا میں فراخی کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے استغفار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ استغفار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جو مسلمان پابندی سے استغفار کرے، کم سے کم ہر روز بندہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کبھی بھی معاشی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور بھائی قرآن کریم نے 29ویں پارے میں سورہ جن ہے، جنوں کے نام پر ہی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنات کے بھی نبی تھے، ایک خاص واقعہ ہوا جس کا قرآن نے ذکر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک بازار کے پاس کچھ صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور ان دنوں پوری دنیا کے جنات میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ پوری دنیا کی جو جنات کی قیادت تھی نا، وہ پریشان بیٹھی تھی، سر جوڑے ہوئے تھی ایک غیر معمولی واقعہ کی وجہ سے۔ جنات آسمان کے قریب چلے جاتے تھے،
آسمان کے پاس جہاں فرشتے بیٹھ کے آپس میں اس پورے نظام کو چلانے کا مذاکرات اور آپس میں گفتگو کرتے، جنات وہاں تک چلے جاتے تھے۔ یہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا، لیکن ایسا ہوا کہ یکدم جنات کا آسمان پہ جانا بند کر دیا۔ صرف بند ہی نہیں کر دیا، اگر کوئی آسمان کے قریب جاتا تو اس کو آگ کا انگارہ مارتے اوپر سے فرشتے۔ اس میں بہت سارے جنات زخمی ہو کے اپاہج ہو جاتے اور بہت سارے جنات مر جاتے۔ اب جنات نے، پوری دنیا کے جنات اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا ہے کہ اب ہم آسمان پر چڑھ نہیں سکتے، اوپر سے ہمیں مارا جاتا ہے، تحقیق کرو کیا ہوا ہے۔ تو پوری ان کی جو تھی، ان کے وفد تشکیل دیے اور پوری دنیا کو چھان مارا کہ کیا ہوا ہے۔ جس ٹیم کی ڈیوٹی لگی تھی حجاز کو چھاننے کی، وہ حجاز کو میں تلاش کرتے پھر رہے تھے ایسا کیا واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے ایک منظر دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اپنے کچھ صحابہ کو، لیکن ان جنات نے دیکھا کہ زمین سے لے کے آسمانوں تک ایک نور کا لمبا مینار ہے، لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ وہ جنات بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، زمین سے ایک نور اٹھ رہا ہے اور آسمان تک جا رہا ہے۔ وہ زمین پر وہاں ہے کہ یہاں دیکھے کیا ہے۔ جب قریب آئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانتے نہیں تھے، دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ۔ جب وہ قریب آئے نا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا۔ حضور علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں چلا جنات کا، بعد میں جب سورہ جن آئی تو پھر پتہ چلا۔ جب انہوں نے قرآن سنا، وہ لگتا ہے بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے جن تھے، انہوں نے کہا ہو انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ تو عجیب کلام ہے، یہ تو کیا ہے، عجیب کلام ہے۔ جنات اتنے متاثر ہوئے اور یہ جنات وہی مسلمان ہوئے، خود کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور جا کے پھر اپنی جن قیادت کو بتایا کہ ہم ایسا ایسا کلام سن کر آئے ہیں۔ تو پھر جن سمجھ گئے کہ اس وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا کیا ہو گیا ہے۔ وہ جو جن مسلمان ہو کر گئے تھے نا، انہوں نے پھر اپنی جو جن قیادت تھی اس کے سامنے خوب امر بالمعروف، یہ جو سورہ جن کا پہلا رکوع ہے نا، جنات نے کیا کہا، پورے اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وانہ کان یقول۔ تو جنات نے پورا جا کے اسلام کا تعارف کروا دیا۔ قرآن نے اس واقعہ کو بھی ذکر کیا، چونکہ یہ واقعات حضور کے معجزات میں سے ہیں۔ بھائی یہ واقعات کس کے معجزات میں سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 29ویں پارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار حرا سے حضور علیہ السلام تشریف لائے اور گھبرائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتری، یہ دوسری وحی ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ مزمل اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنے اوپر چادر لی ہو، تو قرآن نے حضور علیہ السلام کو محبت سے اسی سے تعبیر کیا۔ یہ دو ابتدائی وحی ہیں حضور پر۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، خوب عبادت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ کی تسبیح کیجئے، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیے، بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور بھائی قرآن کریم نے بس ایک دو باتیں اور سن لیجئے۔ قرآن کریم نے 29ویں پارے میں کافروں کا جو سب سے بڑا اعتراض تھا، اور یہ اعتراض قرآن میں جا بجا بہت جگہ مذکور ہے، 3-4 مرتبہ ہمارے درسوں میں بھی اس کا ذکر آ گیا۔ کافر یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے، چونکہ جب مٹی کھا پی گئی اور ہم ریزہ ریزہ ہو گئے تو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نہیں، صرف ایسا ہی نہیں کہ ہم تمہیں زندہ کریں گے، بلکہ ہم تمہاری انگلیوں کے پورے بھی بالکل اسی طرح بنا دیں گے۔ یہ انگلیوں کے پورے بنانا چونکہ یہ اللہ کی قدرت کا عجوبہ ہے، اسی لیے دستاویزات پر انگوٹھا لگایا جاتا ہے کہ ایک بندے کا انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملتا، اور یہ بہت اہم
اللہ تعالیٰ کی ایک کاریگری ہے، تو فرمایا کہ ہم تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کے جو پورے ہیں ان کو بھی بنا دیں گے۔ اور بھائی قرآن کریم نے پھر 29ویں پارے میں آخری وقت میں موت کے وقت انسان پر جو کیفیات آتی ہیں قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ 29ویں پارے کے آخر میں ایک سورت ہے سورۃ الدہر، قرآن نے سورۃ دہر میں پھر جنت کے خوب منظر بیان کیے ہیں کہ جنت میں ہم تمہیں پانی کے ایسے چشمے، تمہارے لیے پانی کا انتظام ایسا کریں گے، تمہیں شراب ایسی پلائیں گے، تمہارے برتن سونا چاندی کے ہوں گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے سائے ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو بہلانے کے لیے تمہیں یہ نعمت دے گا، یہ نعمت دے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الدہر ہے نا، یہ تو مومن کا باغ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مومن کا باغ ہے، مومن کو چاہیے اس کی سیر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ